دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، اور جو باتیں قابل عمل ہو ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، محبوب پیارے، اگر آپ کا دل سخت ہوتا، آپ کا مزاج تند ہوتا، آپ کا لہجہ اگر نرم نہ ہوتا تو یہ لوگ کبھی بھی پلٹ کر دوبارہ آپ کی بارگاہ میں نہ آتے۔ وہ کون لوگ تھے جو دوبارہ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے؟ جب غزوہ خیبر ہوا نا تو کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نہیں گئے تھے۔ جب وہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اخلاق سکھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے اچھا عمل نہیں کیا تھا، وہ جہاد میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، ساتھ نہیں گئے تھے، لیکن جب وہ دوبارہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے معاف فرمایا اور سینے سے لگا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین اخلاق یہ ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے یا نہ کرے، تم نے ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی کہ اچھا کون ہے؟ کیا اچھا وہ ہے جس کا لباس اچھا ہے؟ اچھا وہ ہے جس کے پاس گاڑی اچھی ہے؟ اچھا وہ ہے جس کے پاس بنگلہ اچھا ہے؟ اچھا وہ ہے جس کا کاروبار اچھا ہے؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری کائنات میں اگر کوئی اچھا ہے تو وہ اچھا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اگر اخلاق اچھا ہے تو سمجھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پسند فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پسند اس کو فرماتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذکر کیا گیا ایک خاتون کا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک عورت ہے، نماز روزے کی پابند ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے ہمسائے بڑے تکلیف میں ہیں، بڑی اذیت میں ہیں، وہ بڑے پریشان ہیں، ایسی عورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جہنمی ہے کہ جس کا اخلاق ہی اچھا نہیں۔ فرمایا جنتی وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا نہیں وہ جنتی نہیں، وہ تو جہنمی ہے۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی، فرمایا گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ دیکھ لو، اور سفر پر جانے سے پہلے ہم سفر کو دیکھ لو، تاکہ پھر بعد میں تمہیں کوئی کسی طرح کی دشواری پیش نہ آئے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس 5 چیزیں ہیں وہ آدمی بڑا ہی سعادت مند ہے، وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جس کے پاس 5 چیزیں ہیں۔ آپ نے ان باتوں کو یاد کرنا ہے، کریں گے؟ اگر میری طرف دیکھیں اور توجہ کے ساتھ بات کو سماعت فرمائیں، یہ کون فرما رہے ہیں؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں جس آدمی کے پاس 5 چیزیں ہیں وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے۔ سب سے پہلے فرمایا وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جس کی بیوی اچھی ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جس کی اولاد اچھی ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وہ آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہے جس کے بھائی متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔
اس کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جس کے ہمسائے اچھے۔ پانچویں نمبر پر اور آخری بات ارشاد فرمایا وہ آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ جس کا کاروبار اس کے اپنے شہر میں، اس کا رزق اس کے اپنے شہر میں ہے۔ فرمایا یہ 5 چیزیں جس کے پاس ہے وہ آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ سعادت مندی کی بات ہے اس شخص کے لیے جس میں یہ 5 چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ 5 چیزیں جس کے پاس موجود ہیں۔ پھر فرمایا ہمسایہ دیوار کا ہو یا سرحد کا ہو، اگر ہمسایہ اچھا نہ ہو نا تو زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ کہتے اسی بڑے پریشان ہیں سارے ہمسائے دی وجہ۔ مولا علی بھی یہی فرما رہے ہیں، میں اگر ہمسایہ اچھا نہ ہو نا تو زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ لیکن ہمارے اسلاف نے تو ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا نام تھا ابو حمزہ۔ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ لوگوں کو نشہ بیچتے ہیں، حالانکہ وہ نشہ نہیں بیچتے تھے۔ وہ لوگوں کو حدیث رسول سناتے تھے، لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے کہ جناب یہ نشہ بیچتے، نشہ نہیں بیچتے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سناتے تھے، لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کتابوں میں کہ ان کا ایک ہمسایہ تھا، اس نے نا اپنا مکان خریدنے کے لیے مکان کے باہر ایک تختی لگا دی کہ میں اپنا مکان 4000 دینار یا 4000 درہم میں بیچنا چاہتا ہوں، کوئی خریدنا چاہے تو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان کو چاہیے کہ گھر خریدنے سے پہلے وہ ہمسایہ دیکھ لے اچھا ہے کہ نہیں۔ ابو حمزہ کا جو ہمسایہ تھا اس نے اپنا مکان بیچنا چاہا تو باہر تختی لگا دی کہ میرا مکان 4000 درہم میں فروخت کرنا چاہتا ہوں، کوئی خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے۔ بات پھیلتی حضرت ابو حمزہ کے پاس بھی پہنچ گئے۔ آپ نے فوراً اپنے خادم کو بلایا اور 4000 دینار دیے۔ فرمایا جا کے میرے ہمسائے کو دے دو، اسے کہو کہ یہ پیسے ویسے ہی رکھ لے، یہ دینار یہ درہم ویسے ہی رکھ لے، لیکن مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ دیکھیں پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے اسلاف کا کردار تھا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے جو اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس قدر بہترین اچھا اخلاق اپناتے تھے، انہیں بھی چھوڑنے کے لیے نہیں جانے کی اجازت دیتے تھے۔ اور ایک طرف ہمارے اسلاف کا کردار ہے اور دوسری طرف ہمارا کردار ہے۔ آپ بہترین اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں خاتون کا ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ نماز روزے کی پابند ہے، لیکن اس کی جو زبان کا زہر ہے کوبرا سانپ سے بھی برا ہے۔ حضور ایسی عورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی ہے، کیونکہ اس کا اخلاق ہی اچھا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے، بہترین مسلمان وہ ہے، بہترین مومن وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنتی نہیں، وہ تو جہنمی ہے۔ اور اسی کے برعکس بخاری اور مسلم میں یہ روایت بھی موجود ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک اور عورت کا ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ نماز روزے تو معمول کے ہیں، باقی جو کام ہے وہ بھی معمول کے ہیں، وہ خاص اچھے کام نہیں ہیں، لیکن اس کے جو ہمسائے ہیں نا اس پہ بہت راضی ہیں۔ اس کے ہمسائے جو ہیں وہ اس کی وجہ سے پریشان نہیں، بلکہ وہ تو بڑے خوش ہیں۔ ایسی عورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین اخلاق سکھائے۔ فرمایا اچھا انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، وہ اچھا نہیں جس کا گھر اچھا ہے، جس کا مکان اچھا ہے، جس کا لباس اچھا ہے، جس کی گاڑی اچھی ہے، جس کا سٹیٹس اچھا ہے، وہ اچھا نہیں۔ اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین اخلاق سکھائے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین فرمائیں ذرا بلند آواز میں۔ آمین۔ چھٹی صدی کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام منذری کے نام سے انہیں زمانہ جانتا ہے۔ وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمال بخشا ہے کہ جو حضور کی بارگاہ میں آتا، حضور کو دیکھتا، حضور کا ہی ہو کے رہ جاتا، حضور پر ایمان لے آتا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا، حضور کی غلامی اختیار کر لیتا۔ حضرت جابر بن سلیم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ شاعر نے کتنا پیارا تخیل پیش کیا ہے، کہتا ہے کہ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں گلاں مدنی ڈھول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری ڈھول۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور کی میٹھی میٹھی باتیں سنی، من میں اتر گئی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پڑھائے کلمہ، میں بھی کلمہ پڑھ کے آپ کے غلاموں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، حضور کی غلامی اختیار کی، مسلمان بن گئے۔ اب جب ان کے واپس آنے کا وقت آیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں، مجھے کوئی وصیت ارشاد فرمائے، کوئی نصیحت ارشاد فرمائے، کوئی مجھے سبق دے، مجھے ایسی باتیں بتائیں جن پر میں عمل کروں۔ اب دیکھیں جو ابھی ابھی نیا نیا حضور پر ایمان لایا ہے، حضور نے کیا تعلیم ارشاد فرمائی؟ میں نماز وقت پہ ادا کرنا، روزے رکھنا نہیں، حج کرنا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبون احدا، فرمایا جابر بن سلیم کبھی کسی مسلمان کو گالی نہ دینا۔ یہ پہلی وصیت ارشاد فرمائی، فرمایا جابر کسی مسلمان کو گالی نہ دینا۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پہلی وصیت کو میں نے اپنے پلے کے ساتھ ایسا باندھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت فرمانے کے بعد انسان تو انسان، مسلمان تو مسلمان، میں نے کبھی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ دیکھیں نا، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو پھر ہمیں چاہیے کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا، حق فرما دیا، سچ فرما دیا، اب ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل بھی کریں جس طرح صحابہ کرام نے عمل کیا۔ فرماتے جب حضور نے ارشاد فرما دیا تو میں نے مسلمان تو دور کی بات، انسان تو دور کی بات، کبھی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ بدقسمتی سے آج ہمارے گھروں میں، ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہے کہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں۔ کس سے سیکھتے ہیں؟ ماں باپ سے سیکھتے ہیں، بڑے بھائیوں سے سیکھتے ہیں۔ کیوں گالیاں سکھاتے ہیں ہم؟ ہمارے گھروں کا ایسا ماحول کیوں ہے؟ پھر والدین آگے اساتذہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ استاد جی میرے بچے کو سمجھاؤ، بڑیاں گالاں کرتا ہے، بڑا بدتمیز ہے۔ تو میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ ان بچوں کو یہ بدتمیزی سکھائی کس نے؟ ان بچوں کو یہ گالیاں سکھائی کس نے؟ والدین بچوں کے سامنے ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں، بچے گالیاں سیکھ جاتے ہیں، پھر وہ بڑے ہو کر جب آپ کمزور ہو جاتے ہیں، آپ کے بچے طاقتور ہو جاتے ہیں، پھر وہ آپ کو گالیاں نکالتے ہیں۔ میں نے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے
کہ ایسی نافرمان اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن سوال تو صرف اتنا ہی ہے نا کہ اس بچے کو یہ گالیاں سکھائی اس نے، یہ ہم نے سکھائی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی ابھی سے تربیت کریں، گھر میں ایسا ماحول پیدا نہ کریں جو ہمارے بچوں کی تربیت کو خراب کرے، کہ جب ہم اپنے بچوں کو کہیں نا کہ بیٹا گالیاں نہیں نکالتے، تو ہمارے بچے کم از کم ہمیں یہ جواب نہ دیں کہ ابا جی آپ بھی اس بات پر عمل کیا کریں۔ جب خود بچوں کے سامنے گالیاں دیتے ہیں تو پھر ہمارے بچے بھی گالیاں دیتے ہیں۔ جب ایک کام سے ہم خود ہی منع نہیں ہوتے تو کوئی دوسرا ہماری بات سے کیا اثر پکڑے گا؟ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، وہ پہلے تو کسی کے ساتھ برا بولتے نہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا جملہ نکل آتا تو فوراً معافی بھی مانگتے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنے ملازم سے کام کروا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں، بہت بڑا مقام ہے ان کا، بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے مقام، بہت بڑا منصب، بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اپنے غلام سے کام کروا رہے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس طرح کرو، پھر بتاتے اس طرح کرو۔ جب دیکھا کہ میں بتا رہا ہوں اور ملازم ہے کہ بات سمجھنے پر نہیں آ رہا، تو باتوں میں نا اس پر آپ نے لعنت فرما دی۔ میں اتنی بار سمجھا رہا ہوں، تمہاری سمجھ میں آتا ہی نہیں، سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں، لعنت فرما دی۔ پاس ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، دیکھیں حضور نے کتنے پیارے انداز میں تربیت فرمائی۔ حضور نے فرمایا صدیق بھی ہو اور لعنت بھی فرمایا اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جناب سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ میں دل میں بڑا شرمسار ہوا، میں کیا بیٹھا ہوں، فوراً اس کا کفارہ ادا کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے اپنے ملازم سے معافی بھی مانگی اور اسے اس کے بعد آزاد بھی کر دیا۔ میں تو بہت بڑی گستاخی کر چکا ہوں تجھ پہ لعنت بھیج کے، میں آج کے بعد مجھے معاف بھی کر دے اور آج کے بعد میں تجھے آزاد بھی کرتا ہوں۔ آج ہمارے سامنے کوئی بدتمیزی کر رہا ہو نا، کوئی کسی کو گالیاں نکال رہا ہو، کوئی چھوٹا اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہو، کوئی بڑا چھوٹوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہو، تو سمجھائے نا تو آگے سے پتہ کیا جواب، چل تو ٹیک وڈا حاجی، پتہ نہیں کتھوں آیا وڈا حاجی، سانو سمجھا لگا۔ بھائی میرا چھوٹا سا یہ سوال ہے، آپ نے سوال پہ غور کرنا ہے کہ یہ بات کہاں لکھی ہے کہ اگر کسی نے حج کیا ہو وہ کسی کو برائی سے منع کرے، اگر کسی نے حج نہیں کیا تو وہ کسی کو برائی سے روک نہیں سکتا؟ نہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم کوئی گناہ کر رہے ہو، کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو، اگر ہمیں کوئی سمجھائے تو ہم اسے سوال نہ کریں، ہم اسے نہ ڈانٹیں، بلکہ وہ ہماری تربیت کر رہا ہے تو ہم فوراً اس کی تربیت کو اپنے پلے کے ساتھ باندھیں، سمجھیں اپنی غلطی کو کہ میں غلطی پر ہوں۔ ہمارے یہاں یہ کنسیپٹ ہی نہیں پایا جاتا، بلکہ لوگ کہتے چھڈو جی انہوں حالتے چھڑ دو، اگر اپنے سمجھاواں گے یہ الٹا گل تو پہ جائے گا۔ نہیں حضرات، یہ ہمارے صحابہ کرام کا طرز عمل نہیں، صحابہ کرام کا تو یہ انداز تھا، ان کا یہ طریقہ تھا کہ اگر ان کی کوئی تربیت فرماتا وہ فوراً تربیت کو پلے کے ساتھ باندھ لیتے تھے۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بس آخری بات، وقت تو ختم ہو گیا، آپ حضرات لیٹ آتے ہیں، آپ سے یہ گزارش ہے کہ جلدی آیا کریں تاکہ کوئی نہ کوئی دین کی بات آپ سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ دیکھیں نا کہ سارا ہفتہ ویلے ہی ہوتے ہیں، مصروف تو نہیں ہوتے نا اتنا، تو ایک جمعے کا دن ہوتا ہے، کوشش کیا کریں کہ جمعے کے دن وقت پر آیا کریں تاکہ آپ حضرات کے علم میں اضافہ ہو، کوئی ایسی بات آپ کو سننے کو ملے جس پر ہم عمل کریں، ہو سکتا ہے ہماری آخرت سمجھ جائے۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ساری وصیت ارشاد فرمائی، پہلی وصیت آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر بن سلیم کسی مسلمان کو گالی نہ دیں، کسی انسان کو گالی نہ دیں۔ آپ نے اس بات کو ایسا پلے کے بعد باندھا کہ پھر آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ دوسری بات، دوسری وصیت جو ارشاد فرمائی، فرمایا جابر کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، پتہ نہیں
کون سی نیکی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کے صدقے آپ کی بخشش فرما رہا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں رحمت حق بہانمی جویت، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی ایسا بہانہ، کوئی بھی نیکی چھوٹی سمجھ کر اسے چھوڑے نہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پتہ نہیں کون سی نیکی قابل قبول ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش فرما رہا ہے۔ حضرت امام غزالی کے بارے میں آتا ہے کہ امام غزالی آپ کے انتقال کے بعد کسی نے آپ کو دیکھا کہ آپ جنت میں چہل قدمی کر رہے ہیں، پھر دیکھا کہ آپ جنت میں تخت پر تشریف فرما ہے۔ دیکھنے والے نے پوچھا حضور کیا معاملہ؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ، فرمایا میں بڑا خوش نصیب ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی، مجھے جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ خواب دیکھنے والا، سوال کرنے والا کہتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بخشنا ہی بخشنا تھا، کیوں کہ آپ نے دین کی ڈیوٹی بڑی کی ہے، آپ نے دین کی نوکری بڑی کی ہے، آپ نے دین اسلام کی ترویج و ارشاد کے لیے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشنا ہی تھا۔ فرمایا وہ ساری نیکیاں بجا ہیں، لیکن میری بخشش کا وسیلہ یہ نیکیاں نہیں، بخشش کا وسیلہ تو ایک چھوٹی سی نیکی جسے میں حقیر نیکی سمجھتا تھا، میری نجات کا ذریعہ تو وہ نیکی بنی ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا ایک دن میں ایک تحریر لکھ رہا تھا، میں نے قلم دوات میں ڈبوئی لکھنے کے لیے، وہ جیسے ہی قلم کو باہر نکالا ایک مکھی آ کے اس پہ بیٹھ گئی، وہ سیاہی چوسنے لگی۔ فرمایا میں نے صرف اس نیت سے روک لیا کہ بیچاری پتہ نہیں کتنے پیاسی ہے، یہ سیاہی پی کر اڑ جائے میں پھر لکھ دوں گا۔ کہتے ہیں بس یہ بظاہر یہ چھوٹی سی نیکی تھی، یہ حقیر سی نیکی تھی، یہ چھوٹی سی نیکی میری اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے میری بخشش کی۔ تو دوسری نصیحت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائی، وہ یہ فرمائی تمہارا جابر کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، جو بھی نیکی کرنے کا موقع ملے کر لینا۔ تیسری، اور وقت کے دامن میں گنجائش ختم ہو گئی، اور تیسری اور آخری نصیحت بیان کر کے بس بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا جابر جب بھی کسی مسلمان سے ملنا تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، مسکرا کر ملنا، بس یہ ہمارے لیے درس ہے، ہم نے اس بات کو اپنے پلے کے ساتھ باندھا۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے، بڑی قابل توجہ ہے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی، فرمایا کسی بھی مسلمان سے ملنا تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، یعنی مسکرا کر ملنا۔ ہم پتہ پہلے تو کسی کے ساتھ ملتے نہیں، دیکھ لیا کسی کو دیکھ کر اندیکھا کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اگر کوئی آ ہی گیا ہمارے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے، سلام لینے کے لیے، حال چال پوچھنے کے لیے، تو ہمارا جو رویہ، ہمارا جو طرز عمل ہوتا ہے وہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کچھ سیکنڈ کے لیے سارے میری طرف دیکھیں، میں آپ کو پریکٹیکل بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا رویہ ملنے والے کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ پہلے تو اس کی طرف دیکھتے ہیں، سلام لیتے ہیں تو مسکراتے نہیں، کہ یہ چہرے پر تبسم نہیں ہوتا۔ مسکرانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب کسی سے ملو تو حضور کی وصیت ہے مسکرا کے ملنا۔ پھر ہم ایک ہاتھ کے ساتھ سلام لیتے ہیں اور ہماری نظر اس کی طرف نہیں ہوتی، ہماری نظر اور طرف ہوتی ہے، اس طرح نہیں کرنا۔ یہ بات حضور کی سیرت میں یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی پائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی کے ساتھ ایک ہاتھ کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا، حضور نے ایک ہاتھ کے ساتھ سلام نہیں لیا، ہم لیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کیا کرتے تھے ہم بھی اس طرح مصافحہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مصافحہ کرتے؟ دونوں ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کرتے، اور جس کے ساتھ مصافحہ کرتے خندہ پیشانی کے ساتھ کرتے، اس کی طرف مسکرا کے دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے، ہم نہیں فرماتے۔ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اگر اس کی طرف مسکرا کے دیکھ لیا بندہ پیسے ہی نہ مانگ لے، بندہ کسی کام کا ہی نہ کہہ دے۔ نہیں حضرات، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جہاں بہت سارے اخلاق ہمیں سکھائے، وہاں حضور نے ہمیں یہ بھی اخلاق سکھائے، حضور نے ہمیں یہ بھی تعلیم، حضور نے ہمیں یہ بھی وصیت ارشاد فرمایا جب کسی مسلمان کے ساتھ ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ میری آپ